اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی، اور جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ موجود ہے کھلی کتاب میں۔ اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور تھا اس کا تخت پانی پر، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھا کرتا ہے کام۔ اور اگر تو کہے کہ تم اٹھو گے مرنے کے بعد، تو البتہ کافر کہنے لگیں یہ کچھ نہیں مگر جادو ہے کھلا ہوا۔ اور اگر ہم روکے رکھیں ان سے عذاب کو ایک مدت معلوم تک، تو کہنے لگیں کس چیز نے روک دیا عذاب کو؟ سنتا ہے جس دن آئے گا ان پر نہ پھیرا جائے گا ان سے، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس پر ٹھٹھے کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چکھا دیں آدمی کو اپنی طرف سے رحمت، پھر وہ چھین لیں اس سے، تو وہ نا امید نا شکر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم چکھا دیں اس کو آرام کے بعد تکلیف کے جو پہنچی تھی اس کو، تو بول اٹھے دور ہوئیں برائیاں مجھ سے، وہ تو اترانے والا شیخی خورا ہے۔ مگر جو لوگ صابر ہیں اور کرتے ہیں نیکیاں، ان کے واسطے بخشش ہے اور ثواب بڑا۔ سو کہیں تو چھوڑ بیٹھے گا کچھ چیز اس میں سے جو وہی آئی تیری طرف، اور تنگ ہوگا اس سے تیرا جی اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہ اترا اس پر خزانہ، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ فرشتہ۔ تو ڈرانے والا ہے اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار۔ کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا ہے تو قرآن کو؟ کہہ دے تم بھی لے آؤ 10 صورتیں ایسی بنا کر، اور بلا لو جس کو بلا سکو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ پورا کریں تمہارا کہنا، تو جان لو کہ قرآن تو اترا ہے اللہ کی وحی سے، اور یہ کہ کوئی حاکم نہیں اس کے سوا۔ پھر اب تم حکم مانتے ہو؟ جو کوئی چاہے دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت، بھگتا دیں گے ہم ان کو ان کے عمل دنیا میں، اور ان کو اس میں کچھ نقصان نہیں۔ یہی ہیں جن کے واسطے کچھ نہیں آخرت میں آگ کے سوا، اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا یہاں، اور خراب گیا جو کمایا تھا۔ بھلا ایک شخص جو ہے صاف راستے پر اپنے رب کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ایک گواہ اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے گواہ تھی موسیٰ کی کتاب راستہ بتلاتی اور بخشواتی، اوروں کی برابر ہے۔ یہی لوگ مانتے ہیں قرآن کو، اور جو کوئی منکر ہو اس سے سب فرقوں میں سے، سو دوزخ ہے ٹھکانہ اس کا۔ سو تو مت رہ شبے میں اس سے، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور پر بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ؟ وہ لوگ روبرو آئیں گے اپنے رب کے، اور کہیں گے گواہی دینے والے یہی ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ سن لو پھٹکار ہے اللہ کی ناانصاف لوگوں پر، جو کہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، اور وہی ہیں آخرت سے منکر۔ وہ لوگ نہیں تھکانے والے، اور نہیں ان کے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ دونا ہے ان کے لیے عذاب، نہ طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ دیکھتے تھے۔ وہی ہیں جو کھو بیٹھے اپنی جان، اور گم ہو گیا ان سے جو جھوٹ باندھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں یہی ہیں سب سے زیادہ نقصان میں۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے نیک اور عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، وہ ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اسی میں رہا کریں گے۔ مثال ان دونوں فرقوں کی جیسے ایک تو اندھا اور بہرا، اور دوسرا دیکھتا اور سنتا۔ کیا برابر ہے دونوں کا حال؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ میں تم کو ڈر کی بات سناتا ہوں کھول کر، کہ نہ پرستش کرو اللہ کے سوا، میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے۔ پھر بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم کے، ہم کو تو نظر نہیں آتا مگر ایک آدمی ہم جیسا، اور دیکھتے نہیں کوئی تابع ہوا ہو تیرا، مگر جو ہم میں نیچ قوم ہیں بلا تامل، اور ہم نہیں دیکھتے تم کو اوپر اپنے کچھ بڑائی، بلکہ ہم کو تو خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ بولا اے قوم دیکھو تو اگر میں ہوں صاف راستہ پر اپنے رب کے، اور اس نے بھیجی مجھ پر رحمت اپنے پاس سے، پھر اس کو تمہاری آنکھ سے مخفی رکھا، تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں اس پر، اور تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے کچھ اس پر مال، میری مزدوری نہیں مگر اللہ پر، اور میں نہیں ہانکنے والا ایمان والوں کو، ان کو ملنا ہے اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو۔ اور اے قوم کون چھڑائے مجھ کو اللہ سے اگر ان کو ہانک دوں؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں خبر رکھوں غیب کی، اور نہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں،
اور نہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری آنکھ میں حقیر ہیں نہ دے گا ان کو اللہ بھلائی۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے جی میں ہے، یہ کہوں تو میں بے انصاف ہوں۔ بولے اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ چکا، اب لے آ جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر تو سچا ہے۔ کہا کہ لائے گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا، اور تم نہ تھکا سکو گے بھاگ کر، اور نہ کارگر ہوگی تم کو میری نصیحت جو چاہوں کہ تم کو نصیحت کروں، اگر اللہ چاہتا ہوگا کہ تم کو گمراہ کرے۔ وہی ہے رب تمہارا اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا قرآن کو، کہہ دے اگر میں بنا لایا ہوں تو مجھ پر ہے میرا گناہ، اور میرا ذمہ نہیں جو تم گناہ کرتے ہو۔ اور حکم ہوا طرف نوح کی کہ اب ایمان نہ لائے گا تیری قوم میں مگر جو ایمان لا چکا، سو غمگین نہ رہے ان کاموں پر جو کر رہے ہیں، اور بنا کشتی روبرو ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کر مجھ سے ظالموں کے حق میں، یہ بے شک غرق ہوں گے۔ اور وہ کشتی بناتا تھا، اور جب گزرتے تھے اس پر سردار اس کی قوم کے ہنسی کرتے اس سے، بولا اگر تم ہنستے ہو ہم سے تو ہم ہنستے ہیں تم سے جیسے تم ہنستے ہو۔ اب جلد جان لوگے کہ کس پر آتا ہے عذاب کہ رسوا کرے اس کو، اور اترتا ہے اس پر عذاب دائمی۔ یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لے کشتی میں ہر قسم کے جوڑا 2 عدد اور اپنے گھر کے لوگ، مگر جس پر پہلے ہو چکا حکم اور سب ایمان والوں کو، اور ایمان نہ لائے تھے اس کے ساتھ مگر تھوڑے۔ اور بولا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ وہ لیے جا رہی تھی ان کو لہروں میں جیسے پہاڑ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو جا ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ کافروں کے۔ بولا جا لگوں گا کسی پہاڑ کو جو بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ کہا کوئی بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہی رحم کرے۔ اور حائل ہو گئی دونوں میں موج، پھر ہو گیا ڈوبنے والوں میں۔ اور حکم آیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سکھا دیا گیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم ظالم۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، کہا اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فرمایا اے نوح وہ نہیں تیرے گھر والوں میں، اس کے کام ہیں خراب، سو مت پوچھ مجھ سے جو تجھ کو معلوم نہیں، میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ نہ ہو جائے تو جاہلوں میں۔ بولا اے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ پوچھوں تجھ سے جو معلوم نہ ہو مجھ کو، اور اگر تو نہ بخشے مجھ کو اور رحم نہ کرے تو میں ہوں نقصان والوں میں۔ حکم ہوا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان فرقوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور دوسرے فرقے ہیں کہ فائدہ دیں گے ان کو، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ یہ باتیں منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں تیری طرف، نہ تجھ کو ان کی خبر تھی اور نہ تیری قوم کو اس سے پہلے، سو تو صبر کر، البتہ انجام بھلا ہے ڈرنے والوں کا۔ اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی تمہارا حاکم نہیں سوائے اس کے، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ اے قوم میں تم سے نہیں مانگتا اس پر مزدوری، میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے قوم گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اسی کی طرف، چھوڑے گا تم پر آسمان سے دھاریں، اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور، اور روح گردانی نہ کرو گناہ گار ہو کر۔ بولے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آیا، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے ٹھاکروں معبودوں کو تیرے کہنے سے، اور ہم نہیں تجھ کو ماننے والے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ کو آسیب پہنچایا کسی نے ہمارے ٹھاکروں معبودوں نے بری طرح۔ بولا میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، اور تم گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کے سوا، سو برائی کرو میرے حق میں تم سب مل کر، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور تمہارا، کوئی نہیں زمین پر پاؤں دھرنے والا مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی، بے شک میرا رب ہے سیدھی راہ پر۔
پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں پہنچا چکا تم کو جو میرے ہاتھ بھیجا تھا تمہاری طرف، اور قائم مقام کرے گا میرا رب کوئی اور لوگ، اور نہ بگاڑ سکو گے اللہ کا کچھ، تحقیق میرا رب ہے ہر چیز پر نگہبان۔ اور جب پہنچا ہمارا حکم بچا دیا ہم نے ہود کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور بچا دیا ان کو ایک بھاری عذاب سے۔ اور یہ تھے عاد کے منکر ہوئے اپنے رب کی باتوں سے، اور نہ مانا اس کے رسولوں کو، اور مانا حکم ان کا جو سرکش تھے مخالف، اور پیچھے سے آئی ان کو اس دنیا میں پھٹکار اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو عاد منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود کی۔ اور سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح، بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا، اسی نے بنایا تم کو زمین سے اور بسایا تم کو اس میں، سو گناہ بخشواؤ اس سے اور رجوع کرو اس کی طرف، تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا۔ بولے اے صالح تجھ سے تو ہم کو امید تھی اس سے پہلے، کیا تو ہم کو منع کرتا ہے کہ پرستش کریں جن کی پرستش کرتے رہے ہمارے باپ دادے؟ اور ہم کو تو شبہ ہے اس میں جس کی طرف تو بلاتا ہے، ایسا کہ دل نہیں مانتا۔ بولا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ مل گئی اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھ کو دی رحمت اپنی طرف سے، پھر کون بچائے گا مجھ کو اس سے اگر اس کی نافرمانی کروں؟ سو تم کچھ نہیں بڑھاتے میرا سوائے نقصان کے۔ اور اے قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، سو چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور مت ہاتھ لگاؤ اس کو بری طرح، پھر تو آ پکڑے گا تم کو عذاب بہت جلد۔ پھر اس کے پاؤں کاٹے، تب کہا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب پہنچا حکم ہمارا بچا دیا ہم نے صالح کو اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک تیرا رب وہی ہے زور والا زبردست۔ اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے وہاں۔ سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھٹکار ہے سمود کو۔ اور البتہ آ چکے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، بولے سلام، وہ بولا سلام ہے، پھر دیر نہ کی لے آیا ایک بچڑا تلا ہوا۔ پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر تو کھٹکا اور دل میں ان سے ڈرا۔ وہ بولے مت ڈر، ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں طرف قوم لوط کی۔ اور اس کی عورت کھڑی تھی، تب وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کے پیدا ہونے کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ بولی اے خرابی، کیا میں بچہ جنوں گی اور میں بڑھیا ہوں، اور یہ خاوند میرا ہے بوڑھا، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ وہ بولے کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ کی رحمت ہے اور برکتیں تم پر اے گھر والو، تحقیق اللہ ہے تعریف کیا گیا بڑائیوں والا۔ پھر جب جاتا رہا ابراہیم سے ڈر، اور آئی اس کو خوشخبری، جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے حق میں۔ البتہ ابراہیم تحمل والا، نرم دل ہے، رجوع رہنے والا۔ اے ابراہیم چھوڑ یہ خیال، وہ تو آ چکا حکم تیرے رب کا، اور ان پر آتا ہے عذاب جو لوٹایا نہیں جاتا۔ اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، غمگین ہوا ان کے آنے سے اور تنگ ہوا دل میں، اور بولا آج دن بڑا سخت ہے۔ اور آئی اس کے پاس قوم اس کی دوڑتی بے اختیار، اور آگے سے کر رہے تھے برے کام۔ بولا اے قوم یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، یہ پاک ہیں تم کو ان سے، سو ڈرو تم اللہ سے، اور مت رسوا کرو مجھ کو میرے مہمانوں میں۔ کیا تم میں ایک مرد بھی نہیں نیک چلن؟ بولے تو جانتا ہے ہم کو تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں، اور تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ کہنے لگا کاش مجھ کو تمہارے مقابلے میں زور ہوتا، یا جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں۔ مہمان بولے اے لوط ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو لے نکل اپنے لوگوں کو کچھ رات سے، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں کوئی مگر عورت تیری، کہ اس کو پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا۔ ان کے وعدے کا وقت ہے صبح، کیا صبح نہیں ہے نزدیک؟ پھر جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر نیچے، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکر کے تہ بتہ نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔
اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، بولا اے میری قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول کو، میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال اور ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے ایک گھیر لینے والے دن کے۔ اور اے قوم، پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے، اور نہ گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت مچاؤ زمین میں فساد۔ جو بچ رہے گا اللہ کا دیا وہ بہتر ہے تم کو اگر ہو تم ایمان والے، اور میں نہیں ہوں تم پر نگہبان۔ بولے اے شعیب، کیا تیرے نماز پڑھنے نے تجھ کو یہ سکھایا کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے، یا چھوڑ دیں کرنا جو کچھ کے کرتے ہیں اپنے مالوں میں؟ تو ہی بڑا باوقار ہے نیک چلن۔ بولا اے قوم، دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ آ گئی اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے روزی دی مجھ کو نیک روزی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بات کو خود کروں وہ کام جو تم سے چھڑاؤں۔ میں تو چاہتا ہوں سنوارنا جہاں تک ہو سکے، اور بن آنا ہے اللہ کی مدد سے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اور اے قوم، نہ کمائیو میری ضد کر کے یہ کہ پڑے تم پر جیسا کچھ پڑ چکا قوم نوح پر، یا قوم ہود پر، یا قوم صالح پر، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور ہی نہیں۔ اور گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور رجوع کرو اس کی طرف، البتہ میرا رب ہے مہربان محبت والا۔ بولے اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں کمزور ہے، اور اگر نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم سنسار کر ڈالتے، اور ہماری نگاہ میں تیری کچھ عزت نہیں۔ بولا اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر زیادہ ہے اللہ سے؟ اور اس کو ڈال رکھا تم نے پیٹ پیچھے بھلا کر، تحقیق میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، کام کیے جاؤ اپنی جگہ، میں بھی کام کرتا ہوں، آگے معلوم کر لوگے کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا، اور کون ہے جھوٹا، اور تاکتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ تاک رہا ہوں۔ اور جب پہنچا ہمارا حکم، بچا دیا ہم نے شعیب کو اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی مہربانی سے، اور آ پکڑا ان ظالموں کو کڑک نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو، اور البتہ بھیج چکے ہیں ہم موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح سند دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ پھر وہ چلے حکم پر فرعون کے، اور نہیں بات فرعون کی کچھ کام کی۔ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر پہنچائے گا ان کو آگ پر، اور برا گھاٹ ہے جس پر پہنچے۔ اور پیچھے سے ملتی رہی اس جہاں میں لعنت، اور دن قیامت کے بھی برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ یہ تھوڑے سے حالات ہیں بستیوں کے کہ ہم سناتے ہیں تجھ کو، بعض ان میں سے اب تک قائم ہیں اور بعض کی جڑ کٹ گئی۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن ظلم کر گئے وہی اپنی جان پر۔ پھر کچھ کام نہ آئے ان کے ٹھاکر معبود جن کو پکارتے تھے سوا اللہ کے کسی چیز میں، جس وقت پہنچا حکم تیرے رب کا، اور نہیں بڑھایا ان کے حق میں سوائے ہلاک کرنے کے۔ اور ایسی ہی ہے پکڑ تیرے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظلم کرتے ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے شدت کی۔ اس بات میں نشانی ہے اس کو جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے، وہ ایک دن ہے جس میں جمع ہوں گے سب لوگ، اور وہ دن ہے سب کے پیش ہونے کا۔ اور اس کو ہم دیر جو کرتے ہیں سو ایک وعدہ کے لیے جو مقرر ہے، جس دن وہ آئے گا بات نہ کر سکے گا کوئی جاندار مگر اس کے حکم سے۔ سو ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت۔ سو جو لوگ بدبخت ہیں وہ تو آگ میں ہیں، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دہاڑنا۔ ہمیشہ رہیں اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہیں، ہمیشہ رہیں اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب، بخشش ہے بے انتہا۔ سو تو نہ رہ دھوکے میں ان چیزوں سے جن کو پوجتے ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں پوجتے مگر ویسا ہی جیسا کہ پوجتے تھے ان کے باپ دادے اس سے پہلے۔ اور ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ، یعنی عذاب سے بلا نقصان۔ اور البتہ ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی، اور اگر نہ ہوتا ایک لفظ کے پہلے فرما چکا تھا تیرا رب تو فیصلہ ہو جاتا ان میں۔
اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا پورے دے گا رب تیرا ان کو ان کے اعمال، اس کو سب خبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ سو تو سیدھا چلا جا جیسا تجھ کو حکم ہوا، اور جس نے توبہ کی تیرے ساتھ، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہیں، پھر تم کو لگے گی آگ، اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا مددگار، پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ اور قائم کر نماز کو دونوں طرف دن کے اور کچھ ٹکڑوں میں رات کے، البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو، یہ یادگاری ہے یاد رکھنے والوں کو۔ اور صبر کر، البتہ اللہ ضائع نہیں کرتا ثواب نیکی کرنے والوں کا۔ سو کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے تھیں ایسے لوگ جن میں اثر خیر رہا ہو، کہ منع کرتے رہتے بگاڑ کرنے سے ملک میں، مگر تھوڑے کہ جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے۔ اور چلے وہ لوگ جو ظالم تھے وہی راہ جس میں عیش سے رہے تھے اور تھے گناہ گار۔ اور تیرا رب ہرگز ایسا نہیں کہ ہلاک کرے بستیوں کو زبردستی سے اور لوگ وہاں کے نیک ہوں۔ اور اگر چاہتا تیرا رب کر ڈالتا لوگوں کو ایک راستے پر، اور ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں، مگر جن پر رحم کیا تیرے رب نے اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور پوری ہوئی بات تیرے رب کی کہ البتہ بھر دوں گا دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے۔ اور سب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے، جس سے تسلی دیں تیرے دل کو۔ اور آئی تیرے پاس اس صورت میں تحقیق بات اور نصیحت اور یادداشت ایمان والوں کو، اور کہہ دے ان کو جو ایمان نہیں لاتے، کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، ہم بھی کام کرتے ہیں اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور اللہ کے پاس ہے چھپی بات آسمانوں کی اور زمین کی، اور اسی کی طرف رجوع ہے سب کام کا۔ سو اسی کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، اور تیرا رب بے خبر نہیں جو کام تم کرتے ہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ لو۔ ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن، اور تو تھا اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں۔ جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے باپ میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا، میں نے ان کو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے۔ کہا اے بیٹے مت بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں کے آگے، پھر وہ بنائیں گے تیرے واسطے کچھ فریب، البتہ شیطان ہے انسان کا صریح دشمن۔ اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو تیرا رب، اور سکھلائے گا تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں کا، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھر پر، جیسا پورا کیا ہے تیرے 2 باپ دادوں پر اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق پر۔ البتہ تیرا رب خبردار ہے، حکمت والا۔ البتہ ہیں یوسف کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ جب کہنے لگے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، اور ہم ان سے قوت والے لوگ ہیں، البتہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے۔ مار ڈالو یوسف کو یا پھینک دو کسی ملک میں، کہ خالص رہے تم پر توجہ تمہارے باپ کی، اور ہو رہنا اس کے بعد نیک لوگ۔ بولا ایک بولنے والا ان میں، مت مار ڈالو یوسف کو اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں، کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر اگر تم کو کرنا ہے۔ بولے اے باپ کیا بات ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج اس کو ہمارے ساتھ، کل کو خوب کھائے اور کھیلے، اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں۔ بولا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت ہیں قوتور، تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ پھر جب لے کر چلے اس کو اور متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، اور ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ تو جتائے گا ان کو ان کے یہ کام، اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے۔ اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے، کہنے لگے اے باپ، ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو، اور چھوڑا یوسف کو اپنے اسباب کے پاس، پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا، اور تو باور نہ کرے گا ہمارا کہنا، اور اگرچہ ہم سچے ہوں۔
اور لائے اس کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ بولا، یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے جیوں نے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر آیا ایک قافلہ، پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، اس نے لٹکایا اپنا ڈول، کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے، یہ ہے ایک لڑکا، اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور بیچ آئے اس کو بھائی نقص قیمت کو گنتی کی چونیاں، اور ہو رہے تھے اس سے بیزار، اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ، اس کو شاید ہمارے کام آئے یا ہم کر لیں اس کو بیٹا۔ اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا۔ اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو، دیا ہم نے اس کو حکم اور علم، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو۔ پھسلایا اس کو اس کی عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا جی تھامنے سے، اور بند کر دیے دروازے، اور بولی شتابی کر، کہا خدا کی پناہ، وہ عزیز مالک ہے میرا، اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو، بے شک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ کے بے انصاف ہوں۔ اور البتہ عورت نے فکر کیا اس کا، اور اس نے فکر کیا عورت کا، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی، یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی۔ البتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندوں میں۔ اور دونوں دوڑے دروازے کو، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس۔ بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگر یہی کہ قید میں ڈالا جائے یا عذاب دردناک۔ یوسف بولا اسی نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تھاموں اپنے جی کو، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ ہے جھوٹا، اور اگر ہے کرتا اس کا پھٹا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب دیکھا عزیز نے کرتا اس کا پھٹا ہوا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے۔ یوسف جانے دے اس ذکر کو، اور عورت تو بخشوا اپنا گناہ، بے شک تو ہی گناہ گار تھی۔ اور کہنے لگی عورتیں اس شہر میں عزیز کی عورت خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے، اس کے جی کو فریفتہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں، ہم تو دیکھتے ہیں اس کو صریح خطا پر۔ پھر جب سنا اس نے ان کا فریب، بلوا بھیجا ان کو، اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری، اور بولی یوسف نکل آ ان کے سامنے۔ پھر جب دیکھا اس کو، شش در رہ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، اور کہنے لگیں حاشا اللہ، نہیں یہ شخص آدمی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ۔ بولی یہ وہی ہے کہ تانا دیا تھا تم نے مجھ کو اس کے واسطے، اور میں نے لینا چاہا تھا اس سے اس کا جی۔ پھر اس نے تھام رکھا، اور بے شک اگر نہ کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں تو قید میں پڑے گا اور ہوگا بے عزت۔ یوسف بولا اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف مجھ کو بلاتی ہیں، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا بے عقل۔ سو قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، پھر دفع کیا اس سے ان کا فریب، البتہ وہی ہے سننے والا خبردار۔ پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کی ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت تک۔ اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو جوان، کہنے لگا ان میں سے ایک، میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے۔ بتلا ہم کو اس کی تعبیر، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا۔ بولا نہ آنے پائے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے۔ یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے۔ میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں۔ اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ دادوں کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا۔ ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ احسان نہیں مانتے۔ اے رفیق و قید خانہ کے، بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست؟
کچھ نہیں پوچھتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہے جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے۔ نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکومت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے۔ اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اسی کو، یہی ہے راستہ سیدھا، پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اے رفیق و قید خانے کے ایک جو ہے تم دونوں میں سو پلائے گا اپنے خاوند کو شراب، اور دوسرا جو ہے سو سولی دیا جائے گا، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر میں سے۔ فیصل ہوا وہ کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے۔ اور کہہ دیا یوسف نے اس کو جس کو گمان کیا تھا کہ بچے گا ان دونوں میں، میرا ذکر کرنا اپنے خاوند کے پاس۔ سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے خاوند سے، پھر رہا قید میں کئی برس۔ کہا بادشاہ نے، میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی، ان کو کھاتی ہیں 7 گائیں دبلی، اور 7 بالیں ہری اور دوسری سوکھی۔ اے دربار والو، تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی، اگر ہو تم خواب کی تعبیر دینے والے۔ بولے یہ خیالی خواب ہیں اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ اور بولا جو بچا تھا ان دونوں میں سے، اور یاد آ گیا اس کو مدت بعد، میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر، سو تم مجھ کو بھیجو۔ جا کر کہا اے یوسف، اے سچے، حکم دے ہم کو اس خواب میں 7 گائیں موٹی، ان کو کھائیں 7 دبلی، اور 7 بالیں ہری اور دوسری سوکھی، تاکہ لے جاؤں میں لوگوں کے پاس، شاید ان کو معلوم ہو۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے، کھا جائیں گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا سا جو روک رکھو بیج کے واسطے۔ پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں میہ برسے گا لوگوں پر، اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے، لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس بھیجا ہوا آدمی، کہا لوٹ جا اپنے خاوند کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹے تھے ہاتھ اپنے، میرا رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے۔ کہا بادشاہ نے عورتوں کو، کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے؟ بولی ہاشا اللہ، ہم کو معلوم نہیں اس پر کچھ برائی۔ بولی عورت عزیز کی، اب کھل گئی سچی بات، میں نے پھسلایا تھا اس کو اس کے جی سے، اور وہ سچا ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز معلوم کر لیوے کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی چھپ کر، اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کا۔